لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. أحترز بسلطانك من جور السلاطين. أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، الذي تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما أعداه بالفناء والعدم. كل شيء هالك إلا وجهه. اللهم اجعل صلوات على نبي العربي وعلى رسول المدني وعلى أخيه أسد الله المسمى بعلي صاحب رحمة المحمدية والصولة الحيدرية وولاية العلية واسمة الفاطمية وخلق الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية وعلم الباقرية وآثار الجعفرية وحلم الكاظمية ورضاء العلية وجود التقوية والعفة النقوية والهيبة العسكرية وهداية المهدية. دافع الشيجات الأبطيل ودامغ الصولات الأزليل المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء علمائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أشرف الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صلوات اللہ. بزرگان ملت و برادران ایمان، اس منبر اور اس جگہ پر آپ کے سامنے حضور یابی کا جو شرف حاصل ہو رہا ہے، وہ دوسری مرتبہ آپ کے سامنے بیان کا خطاب اور تقریر کا موقع مل رہا ہے. آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ محرم کی 9 تاریخ ایک مرتبہ اسی منبر سے آپ کے سامنے کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنے کے بعد اور کچھ گفتگو کرنے کے بعد شرف حاصل کیا تھا. آج پھر اسی منبر سے، اور منبر اس مقام کا ہے کہ جس بستی کا نام ہی حیات نگر ہے. تصور حیات اگر دیکھا جائے، آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہ آگے جو ہے ابھی جگہ پوری خالی پڑی ہے، اگر ادھر بھی تھوڑا تشریف لے آئیں تو میرے اوپر کرم کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اگر بستی کو دیکھا جائے، بستی کے نام کو دیکھا جائے، آپ کے ذہنوں میں جملے ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب بھی کوئی ذاکر کہیں کوئی جملہ بیان کرتا ہے تو وہ بڑا احتیاط اور بڑے نزاکت کے ساتھ اپنے جملوں کو محفوظ رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ کے چلا جائے کہ آپ نے پہلے آنے کے بعد بھی یہی پڑھا تھا. بہرحال لیکن یہ تمہیدی 2-4 جملے ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. بستی کا نام حیات نگر ہے
حیات کے معنی زندگی کے ہوتے ہیں، زندگی کے معنی ہے بیدار رہنا۔ اگر حیات نگر میں رہنے کے بعد انسان قبرستان کا ثبوت دے تو یہ سمجھ لینا کہ ابدان یعنی انسان کے اجسام تو حرکت کر رہے ہیں لیکن دل مردہ ہو چکے ہیں، اور جس قوم کا دل مردہ ہو جائے وہ قوم مردہ ہوتی ہے۔ اب کائنات کا تجزیہ کرو کہ کون سی قوم مردہ ہے اور کون سی قوم زندہ ہے۔ کون سی قوم مردہ، میں بڑے آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ چاہیں جیسے سنیں۔ کائنات کا تجزیہ کرو کہ کون سی قوم مردہ ہے، کون سی قوم زندہ ہے۔ جو قومیں رات کو سو کے کاٹتی ہیں وہ قومیں مردہ ہیں۔ جو قومیں رات کو بیداری کے عالم میں رات کو جاگنے کے بعد اپنے محسن کے احسان کو یاد کر کے مدح خوانی میں زندگی گزارتی ہیں، ماتم میں زندگی گزارتی ہیں، وہ قومیں کبھی مرا نہیں کرتی۔ یا لفظیں بدل کے یوں کہا جائے، اگر کائنات کا تجزیہ کرو کہ کون سی قوم زندہ ہے اور کون سی قوم مردہ ہے تو قوم کو نہ دیکھو، قوم کے امام کو دیکھ لو۔ اگر امام زندہ ہے تو قوم زندہ ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو، خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو، اس لیے کہ یہ آوازیں آپ کی ذاتی آوازیں نہیں ہیں، یہ بولنا آپ کا ذاتی نہیں ہے، مجبوری ہے۔ کہ مجبوری کس بات کی ہے؟ کہ ماں نے جو امانت رکھی ہے بدن میں مجبور کر رہی ہے، جو امانت رکھی ہے بدنوں میں وہ مجبور کرتی ہے بولنے کے لیے۔ کہ تمیز کیسے ہو کہ کون سی ماں امانت دار ہے اور کون سی ماں خیانت دار ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ کس کی ماں نے خیانت کی ہے اور کس کی ماں نے امانت داری کی ہے؟ کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک باپ کو لے لو، ایک بیٹے کو لے لو، دونوں کا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ اگر باپ کے نعرے پر چہرہ کھل جائے، کسی کی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقام پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک باپ کی زندگی اٹھا لو، ایک بیٹے کی زندگی اٹھا لو، جملہ دے رہا ہوں، ایک باپ کی زندگی اٹھا لو، ایک بیٹے کی زندگی اٹھا لو، باپ کے نعرے پر چہرہ کھل جائے، بدن بھی پاک ہے، لہو بھی پاک ہے۔ بیٹے کا جملہ سنیے گا، بعد میں چاہے جتنی داد دیجیے گا، باپ کا نعرہ لگا رہو، اگر چہرہ کھلے، بدن بھی پاک، لہو بھی پاک ہے۔ بیٹے کا فرش بچھا دو، اگر ہمک کے آ جائے، بدن بھی پاک ہے، لہو بھی پاک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہو خود بولتا ہے، لہو خود بولتا ہے۔ اور جب بات یہاں تک آ گئی ہے، تھوڑا سا بچوں کو سنبھال لیں اور میں خود سنبھل کے تاکہ بولتا رہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بہرحال بچے قوم کے مستقبل ہیں، اور یہ مستقبل ایک ایسا ہوشیار ہونا چاہیے، ایک ایسا روشن ہونا چاہیے کہ جو قوم کبھی تاریکی میں نہ رہے۔ بات یہاں تک آ گئی، ایک بات اور کہہ کے پھر اپنی بات کو چھیڑ رہا ہوں۔ بہرحال قومیں وہی زندہ ہوتی ہیں کہ جو رات کو جاگ کر کاٹتی ہیں۔ صاحب علم تشریف فرمائے، ایک اپنے درس کا ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک ہمارے یہاں کورس میں ایک کتاب چلتی ہے اظہار العرب، یہاں بہت سارے مولوی ہیں اور مولویوں کا گڑھ ہے، اسی میں ایک اظہار العرب کتاب ہے، اس میں ایک شعر ہے کہ بقدر قد تکتسب المالی من طلب العلا سحرا لیالی۔ جتنی چاہو کوشش کرتے چلے جاؤ، جتنی بھی چاہو کوشش کرتے چلے جاؤ، من طلب العلا سحرا لیالی۔ جو قوم ترقی چاہتی ہے، جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، وہ راتوں کو سوتی نہیں ہے۔ من طلب العلا سحرا لیالی، جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے، وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ اب کیسے سمجھ میں آئے کہ کون سی قوم جاگتی ہے؟ میں ایک نیٹ پہ ایک سن رہا تھا، ابو الحسن اشرفی اہل سنت کے عالم ہے، بیان کرتے کرتے جب معاملہ یہاں تک آتا ہے کبھی نہ کبھی تو اپنا رنگ ضرور دکھایا جاتا ہے۔ ایک صاحب، وہی صاحب کہنے لگے، بعد میں بات آ گئی، کہنے لگے کہ جس نے بھی صحابیت کو مانا وہ کامیاب،
اور جس نے صحابیت میں صرف علی کو مانا باقی کو نہیں مانا وہ قوم اپنے آپ پہ ماتم کرتی ہے. یہ ان کا جملہ ہے، یہ ان کا جملہ ہے. ان کا جملہ سنانے کے بعد جواب سنا رہا ہوں. وہ قوم اپنے آپ پر ماتم کرتی ہے. میں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے بھی علی کو نہیں مانا، اپنے آپ پر ماتم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب نے بھی علی کو نہیں مانا، اپنے آپ پر ماتم کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ فرش ازا، یہ ماتم ابھی تو ہمارا ہی ہاتھ ہے، ہمارا ہی سینہ ہے، کائنات تھراتی ہے. یہ قوم ہے کیسی؟ ڈرو اس دن سے کہ ہاتھ ہمارا ہو سینہ تمہارا ہو. ابھی ہمارے ہاتھ میں چھری ہے، ہمارا ہی سر ہے. بھائی تم سے کیا مطلب؟ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہاتھ ہمارا ہے، سینہ ہمارا ہے. اسی عالم میں پوری کائنات ہل رہی ہے. ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہاتھ ہمارا ہو سینہ تمہارا ہو. نہیں، وہ دن یاد کرو کہ ہاتھ مہندی کا ہو، ذوالفقار ہو. اس دن کو یاد کرو، اس دن سے ڈرو. ابھی تو ہمارا ہی سینہ ہے، ہمارا ہی ہاتھ ہے، ہماری ہی زنجیر ہے، ہماری ہی پشت ہے، ہمارا ہی چاقو ہے، ہمارا ہی سر ہے. کٹ ہم رہے ہیں، ماتم ہم کر رہے ہیں، زنجیر ہم لگا رہے ہیں، درد تمہارے ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زنجیر کی ضرب میں اتنی حنک ضرور ہے، پڑتی ہمارے ہے، چوٹ وہاں لگتی ہے. زنجیر ہماری ہے، پیٹھ ہماری ہے، ہاتھ ہمارا ہے، سینہ ہمارا ہے، سر ہمارا ہے، چاقو ہمارا ہے. تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رو کر اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ رونے میں ہماری مصلحت ہے. تم خاموش ہو کر اس بات کی دلیل دے رہے ہو کہ چھپانے میں تمہاری مصلحت ہے. یہ فرش ازا کاہے کے لیے بچھایا جاتا ہے؟ یا کاسی ہے کسی شے کی، یا کاسی ہے کسی شے کی. اور بات آ گئی تو یہ بھی سنتے چلیں. فرش ازا جب بھی بچھائیں، جو بھی بچھائیں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. فرش ازا جب بھی بچھائیں تو یہ سوچ کے کہ حسین کا فرش ازا بچھ رہا ہے، کسی قوم اور قبیلے کا نہیں. ماتم جب بھی کرے تو یہ سوچ کے کہ سجاد کے باپ کا ماتم ہے، کسی قوم کے باپ کا ماتم نہیں. نوحہ جب بھی پڑھیں تو یہ سوچ کے کہ سیدہ کے لال کا نوحہ ہے، کسی قوم اور قبیلے کا نوحہ نہیں ہے. اس فرش ازا میں، ان مجالس میں، اس عزاداری میں اگر تقابل کیا تو یہی فرش ازا آپ کے لیے لعنت کا طوق بن جائے گا. ہمارے یہاں ایک بیماری چل جاتی ہے، بات میں بات آ گئی، چاہے برا لگے کسی کو، اس لیے حق بات جب ہوتی ہے تو برا لگے تو لگے، میں اس بات کو کہنے سے باز آتا نہیں ہوں. ہمارے یہاں ایک بیماری چل جاتی ہے، اگر کسی قبیلے نے مثلا کوئی پروگرام کیا، دوسرا قبیلہ نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ بھائی وہ اپنے باپ کا ماتم کر رہے ہیں کیا؟ بھائی سیدہ کے لال کا ماتم ہے. جب ولیمہ ہوگا تو سب مل کے کھائیں گے، جب دعوتیں ہوں گی تو سب کھائیں گے. فرش ازا بچھے گا تو قبیلے بڑھ جائیں گے. تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری فکروں کو کیا ہو گیا ہے؟ بھائی جو قوم ماتم کر رہی ہے اپنے باپ کا ماتم نہیں کر رہی، اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر رہی ہے. حسن کے بھائی کا ماتم، سجاد کے باپ کا ماتم، فاطمہ کے لال کا ماتم. اور جب ایسا ہے تو اس میں شرکت ہونا چاہیے، اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اس میں ایک دوسرے سے عداوتوں کو نکالنا چاہیے. اور جہاں عداوتیں ہوتی ہیں وہاں اخلاص نہیں ہوتا. جہاں عداوتیں ہوتی ہیں، جہاں رنجشیں ہوتی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک حیات نگر والی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایک بار ضرور آیا ہوں لیکن بستی کے بارے میں معلوم ہے. اس دیوار سے اس طرف خاموشی والی بستی ہے اور اس دیوار سے اس طرف بولنے والی بستی ہے. ادھر والی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو عزاداری میں، ماتمداری میں
ذکر اہل بیت میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی تقابل نہیں ہونا چاہیے، اس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی انسان، جو بھی انجمن، جو بھی قبیلہ، جو بھی معاشرہ، جو بھی قوم فرش ازا بچھائے گی، وہ فرش ازا صرف حسین کے لیے بچھائے گی، وہ صرف اہل بیت کی محبت میں بچھائے گی، وہ صرف غم حسین کے لیے بچھائے گی، اپنی ذاتی کے لیے نہیں، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں، اپنے قوم قبیلے کے لیے نہیں۔ اور جس نے ایسا کیا، ریاکاری کی، جس نے دکھاوا کیا، تو یہ سمجھ لو کہ یہ فرش ازا جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا، اگر اہل بیت کی محبت کے علاوہ سجدے کیے جائیں تو سجدے منہ پر مارے جائیں گے۔ اہل بیت کی محبت کے علاوہ اگر جتنے بھی سجدے کرتے چلے جاؤ، وہ سجدے منہ پر مارے جائیں گے، اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر ریاکاری اور خلوص کے بغیر، اگر ریاکاری میں اور خلوص کے بغیر فرش ازا بچھایا جائے، اسی میں لپیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کہ تو نے فرش ازا نہیں بچھایا ہے، تو نے تصنع کیا ہے، تو نے ریاکاری کی ہے، تو نے دکھاوا کیا ہے۔ جس کے لیے بچھایا ہے جا اس کا اجر اس سے لے لے، جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے اس کا ثواب اس سے لے لے۔ اگر حسین کے لیے کیا ہوتا تو اس کا اجر حسین عطا کرتے، اس کا اجر سیدہ عطا کرتی۔ اب بات یہاں پر آ گئی تو اب یہ بھی دیکھ لیں، انسان جمع ہوتا ہے دو جگہ پر، یا مسجدوں میں جمع ہوگا یا امام بارگاہوں میں، آسان کر دوں، یا اللہ کے گھر میں جمع ہوگا یا حسین کے گھر میں جمع ہوگا۔ فرق کیا ہے دونوں میں جمع ہونے میں؟ اگر اللہ کے گھر میں جائے گا تو پابندی، کوئی دوسرا فرقہ نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کے گھر میں جائے گا تو کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ اگر مندر ہے تو مسلمان نہیں، مسجد ہے تو ہندو نہیں، چرچ ہے تو مسلمان اور ہندو دونوں کٹ گئے، گرجا گھر ہے دوسری قومیں کٹ گئیں۔ کہ پھر کون سا ایسا مرکز تلاش کیا جائے، کون سا ایسا مرکز تلاش کیا جائے کہ جہاں پر ہر قوم آ جائے، کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بچھا دے فرش ازا۔ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں، حسینی ہو گیا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فرش ازا بچھا دو۔ یہاں نہ کسی ملت کی قید ہے، نہ کسی قبیلے کی قید ہے، نہ کسی معاشرے کی قید ہے، نہ کسی فرقے کی قید ہے۔ جو بھی آئے گا اپنا حق لے کر جائے گا۔ اور حسین اتنا سخی داتا ہے کہ جس نے کسی قوم کو محروم نہیں کیا۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیوں؟ اگر محرومیت ہوتی تو قوم نہ پکارتی، اگر بخل ہوتا تو قوم نہ پکارتی۔ یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو خود بھوکا رہ جاتا ہے، فقیر کو عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر بات آ گئی تو یہاں تک ایک بات اور چھیڑتا چلوں۔ ایک اللہ کا گھر ہے اور ایک حسین کا گھر ہے۔ مسجدیں بنائی جاتی ہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کر، امام بارگاہ بنایا جاتا ہے کربلا کو دیکھ کر۔ مسجدیں کعبے کی شبیہ، امام بارگاہیں کربلا کی شبیہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صادق سے روایت ہے کہ کعبے کی زمین نے ایک مرتبہ اپنے آپ پر غرور کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کعبے کی زمین نے اپنے آپ پر غرور کیا اور گھمنڈ میں تمام زمینوں کو چیلنج کر دیا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ابتدا سے مجھے اشرفیت بخشی ہے اور میری پشت پر اس عمارت کو بنایا ہے کہ کائنات کا انسان کہیں رہے، اگر میری طرف سر نہ جھکائے، اگر میری طرف سر نہ جھکائے تو عبادت بیکار۔ ابھی غرور ہی کیا تھا کہ مشیت وجد میں آئی، جبرائیل کو بھیج دیا، جا اور خانہ کعبہ کے زمین سے کہے تکبر نہ کر، تکبر نہ کر۔ جیسے ہی جبرائیل آئے، اے خانہ کعبہ کی زمین تکبر نہ کر، کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر کربلا کی زمین نہ ہوتی تو تجھے پیدا نہ کرتا۔
اگر کربلا کی زمین کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پروردگار تجھے پیدا نہ کرتا، پروردگار تجھے خلق نہ کرتا۔ تو نے جو تکبر کیا کہ کائنات کا مسلمان کہیں بھی رہے، اگر سر میری طرف کو نہ جھکائے، سر میری طرف کو نہ جھکائے، سر میری طرف کو نہ جھکائے تو عبادت بیکار۔ سن، اگر سر تیری طرف جھک بھی گیا، اگر دل اہل بیت کی طرف نہ جھکا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لاکھ تیری طرف سر جھکتا رہے، اگر اہل بیت کی طرف دل نہ جھکا تو وہ عبادت نہیں ہے، منہ پہ ماری جائے گی۔ تو ایک ہے اللہ کا گھر، ایک ہے حسین کا گھر۔ اللہ کا گھر وہ ہے کہ جہاں پر سر جھکائے جاتے ہیں، حسین کا گھر وہ ہے جہاں پر دل جھکائے جاتے ہیں، جہاں پر دل جھکائے جاتے ہیں، جہاں دل جھکائے جاتے ہیں۔ لفظ اور آسان کر رہا ہوں، جو سروں پر حکومت کرے اسے خدا کہتے ہیں، جو سروں پر حکومت کرے اسے خدا کہتے ہیں، جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جس کی حکومت سروں پر ہے اسے خدا کہتے ہیں، جس کی حکومت دلوں پر ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ لفظ اور آسان کرتا ہوں، جس کے ذریعے سے، جملہ سنیے گا، جس کے ذریعے سے بدن کو پرکھا جائے کہ آیا پاک ہے یا نجس، اسے مسجد کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے سے لہو کو پرکھا جائے، اسے فرش عزا کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ظاہری طہارت اور نجاست کی ذمہ داری سجدوں سے ہے، باطنی طہارت اور نجاست کی ذمہ داری عزاداری سے ہے۔ اگر انسان عبادت کے ساتھ عزاداری بھی کر رہا ہے تو عبادت بھی قبول ہے، عزاداری بھی قبول۔ اور اگر عبادت کو لیا عزاداری چھوڑی تو عبادت بیکار، عزاداری کو لیا عبادت چھوڑی عزاداری بیکار۔ اس لیے کہ میں نے شاید یہ جملہ پڑھا ہو، لیکن آج اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ آپ انصاف سے بتاؤ، رسی کہتے کسے ہیں؟ آپ حضرات کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ سبھی جانتے ہوں گے کہ رسی نام ہے دو بلوں کا، رسی نام ہے دو بلوں کا۔ جب تک دو بل آپس میں نہ ملے رسی نہیں کہہ سکتے۔ اب سوال کرو، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ رسی ہے کہاں کہ جس کو تھاما جائے؟ یہ رسی ہے کہاں کہ جس کو پکڑا جائے؟ جب قرآن سے سوال کیا تو قرآن تو ہے قرآن صامت، یہ تو خاموش، یہ تو خاموش ہے۔ پھر سوال کیا جائے قرآن ناطق سے، جب انسان کے غرور کی جبین اور غرور کا ماتھا رگڑا گیا آیا در نبوت پر، یا رسول اللہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ رسی ہے کہاں؟ کہ سن انی تارک فیکم الثقلین، رسی نام ہے دو بلوں کا۔ رسی کے ایک بل کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے بل کو اہل بیت کہتے ہیں۔ کہ یہ زمانہ تو ہے رسی کے ایک بل کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے بل کو اہل بیت۔ تعبیر کیا ہوگی، مثال کیا ہوگی؟ کہ سن رسی کے ایک بل کو نماز کہتے ہیں، دوسرے بل کو عزاداری کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جب تک انسان کے ہاتھوں میں یہ اللہ کی مضبوط رسی نہیں ہوگی نجات نہیں پا سکتا۔ اور دونوں چیزیں ایسی ہیں یہ قیامت تک جدا نہیں ہو سکتی، اور حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گی۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے اور نہ ہی اہل بیت قرآن سے جدا ہے، نہ عبادت کربلا سے جدا اور نہ کربلا عبادت سے جدا۔ اگر انسان تجزیے میں چلا جائے اور جزیات کو نکالنا شروع کرے تو حسین نے اپنی زندگی دی ہے عبادت کے لیے، اور عبادت بچی ہے حسین کی زندگی سے، عبادت بچی ہے حسین کی زندگی سے۔ اب آئیے، میں تھوڑا سا تفصیل میں چلا گیا، آیت کا ترجمہ بھی کرتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، قرآن کہتے کس سے ہیں؟ قرآن کہتے کس سے ہیں؟ اللہ کا فرمان، اللہ کے احکام، اللہ کے اقوال کو کہا جاتا ہے قرآن۔ ایک قرآن ہوتا ہے، دوسرے حدیث قدسی ہوتی ہے۔ جو چیز قرآن میں سمٹ گئی اس کو آیات کہا گیا،
جو اقوال خداوند متعال قرآن سے ہٹ گئے ان کو حدیث قدسی کہا گیا، ان کو حدیث قدسی کہا گیا۔ حدیث قدسی میں ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، ہے پیغمبر اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ حدیث بہت ساری مشہور ہے اور آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اس سے آگے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے پیغمبر اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ حدیث ابھی خاموش نہیں ہوئی، بڑھ کے آواز دیتی ہے واللولا علی لما خلقتک، اے پیغمبر اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا، علی نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ حدیث خاموش نہیں ہوئی، آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے واللولا فاطمہ لما خلقتکما، پیغمبر اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو نہ بناتا، علی نہ ہوتے تو تمہیں نہ بناتا، اگر ذات سیدہ نہ ہوتی تو نہ تمہیں بناتا نہ علی کو بناتا، نہ تمہیں پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور امامت جس کے صدقے میں بنی اسے ذات سیدہ کہا جاتا ہے، اسے ذات سیدہ کہا جاتا ہے۔ اب جب موضوع کے متعلق بات آ گئی تو ترجمہ کر کے اب بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ آیت کہتی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور دیکھو جب گفتگو کرو تو لہجہ بلند نہ ہو۔ ابھی آپ نے جو لوگ وہاں تشریف فرما تھے والدین کا مقام سنا ہے، لیکن اب نبی کا مقام سنیں۔ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کریں اور اپنا لہجہ بلند نہ کریں۔ کیسے؟ جیسے آپس میں حجت کرتے ہو، کجہر بعض لباس، جس طریقے سے بعض بات سے حجت کرتے ہو، بعض بات سے لہجے میں بلند ہو جاتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہوا ان تحبط اعمالکم، تو یاد رکھو اعمال اکارت، تمام اعمال اکارت برباد، اور اس طریقے سے برباد ہوں گے وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ کب برباد ہو گئے، تمہیں شعور نہیں ہوگا کہ کب برباد ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگے والی آیت کہتی ہے کہ جس نے نبی کی آواز پر اپنی آواز دھیمی رکھی، پروردگار عالم نے ان کے قلوب کا امتحان لیا ہے، پروردگار عالم نے ان کے قلوب کا امتحان لیا ہے، اور وہ متقی ہے، اور وہ متقی ہیں۔ یہیں سے دو باتیں آگے بڑھاؤں گا اور اپنے بیان کو تمام کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ کس نے آواز کو بلند کیا اور کس کی آواز دھیمی رہی؟ سب سے پہلا سوال، کیا میں حیات نگر میں ہی پڑھ رہا ہوں نا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تمہاری بیداری کو میرا سلام۔ سوال کیسے ہو، کیسے پہچانا جائے کہ کس کی آواز بلند ہوئی اور کس کی آواز دھیمی رہی، کس نے نبی کی اطاعت کی، کس نے مخالفت کی؟ کہ تاریخ نے میزان رکھ دی۔ اب تاریخ کا مطالعہ کرو، سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر خیبر میں رہ کر مدینے سے بلایا جائے، خیبر میں رہ کر مدینے سے بلایا جائے، سمجھ لو اطاعت۔ اگر بدب سے کان پکڑ کے اٹھایا جائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہیں پر جس کا انتظار کیا جائے سمجھ لینا اطاعت ہے۔ آواز نبی کی آواز سے دھیمی رہی ہے، نبی کی آواز پر آواز بلند نہیں ہوئی ہے، اور سمجھ لو اگر بزم سے اٹھایا جائے تو کوئی گستاخ ضرور ہے، کوئی ایسی گستاخی ضرور کی ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر نے اپنی بزم سے اٹھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز پر آواز بلند ہوئی۔ اب جو یہ فرش ازاں بچھایا جاتا ہے، اب میں اپنے دو تین چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب جو فرش ازاں بچھایا جاتا ہے اور جو شب بیداریاں کی جاتی ہیں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے آیا یہ ہماری ایجاد ہے یا تاریخ کی ایجاد ہے؟ یہ ہم نے ایجاد کی ہے یا تاریخ نے کہیں اس کا تذکرہ کیا ہے؟ کھنگالو تاریخ، دو شب بیداریاں ملتی ہیں اسلام میں، تاریخ کھنگال کر دیکھو، دو شب بیداریاں ملتی ہیں تاریخ اسلام میں۔ کب وہ کب؟ کہ جب تارا آیا تب شب بیداری ہوئی، جب ستارہ آسمان سے چلا تب بھی شب بیداری ہوئی۔ ایک مقام اور ہے جہاں شب بیداری ہوئی ہے، لَأُوتِيَنَّ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ دو شب بیداریاں ہوئی ہیں، پوری تاریخ میں دو شب بیداریاں ہیں۔ پھر اس کو برا کیوں کہا گیا؟ اس کو
بدعت کیوں کہا گیا, خراب کیوں کہا گیا؟ تاریخ اسلام میں 2 شب بیداریاں, ایک والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, قسم اس ستارے کی جب وہ آسمان سے چلا, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا رہبر نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے, وما ینطق عن الہوی, یہ میرا حبیب تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا, ان ہوا الا وحی یوحی, یہ وہی بولتا ہے جو وہی کہے, یہ وہی بولتا ہے جو وہی کہے. ایک شب بیداری پیغمبر اکرم نے اعلان کیا تھا, ستارہ جس کے در پہ چلا جائے, ستارہ جس کے در پہ چلا جائے یہ شرف اسی کے حصے میں ہے. وہ شرف کیا تھا؟ رشتہ معصومہ عالمیان, عقد سیدہ. کتنے بے شرف کی اولادیں اس شرف کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی, اس شرف کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوئی تھی, لیکن نبوت نے پائے حقارت سے ایسا للکارا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ ہاتھ پھیلا دے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ ہاتھ پھیلائے. جب بنان بنی ہاشم پیغمبر اکرم کے اطراف میں تھے, راوی ابو الفدا بیان کرتا ہے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آسمان پر نظر کی گیا ستارہ تھا جو چلا, کتاب الطرائف, ستارہ چلا, شب بیداری ہے, ستارہ چلا. برا کیوں کہا گیا اس کا ریزن بتاتا ہوں. ستارہ چلا, چلنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ستارہ اپنے مقام سے چل چکا ہے, پیغمبر کو چھوڑا, پیغمبر کو چھوڑا, اپنے گھروں کی طرف مڑ گئے. میں کہوں گا اے بے شرف ہو, اگر شرف لینا ہے تو نبوت سے لے لو. بھائی پیغمبر کو چھوڑ کے تم شرف تلاش کر رہے ہو, کائنات میں کوئی ایسا باشرف نہیں ہے کہ جو پیغمبر کو چھوڑ کے شرف عطا کر دے. کیا یہ پہلی مرتبہ پیغمبر کو چھوڑا تھا؟ پیغمبر کو پہلی مرتبہ چھوڑا تھا. جس کی عادت ہی چھوڑنے کی ہو, چاہے خطرے میں ہو چاہے امان کی جگہ ہو, چھوڑا, اپنے اپنے گھروں کو سجانا شروع کیا. کسی نے کسی سے سجایا, کسی نے کیسی چراغاں کیا, اور منتظر ہیں یا اللہ یہ شرف ہمارے حصے میں آ جائے. ستارہ بھی بہت چالاک تھا, چلا, آسمان سے چلا. چلنے کے بعد اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, صاحبان علم تشریف فرما ہے, سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات سے 7 بڑا گنا سورج, 7 گنا بڑا سورج, اور سورج سے 11 گنا بڑا ستارہ, سورج سے 11 گنا بڑا ستارہ. آپ انصاف سے بتاؤ جب ستارہ آیا ہوگا تو کیسے آیا؟ سوال ہے میرا, لمحہ فکریہ ہے. یا تو ستارہ چھوٹا ہوا یا در حیدر کرار بڑا ہوا, یا تو ستارہ چھوٹا ہوا یا در حیدر کرار بڑا ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات کی اینک لگا کے دیکھیں, کائنات کی اینک لگا کے دیکھیں تو عرب ایک نقطہ, اور عرب کی اینک لگا کر دیکھیں تو مکہ ایک نقطہ, مکے کی اینک لگائیں تو محلہ بنی ہاشم ایک نقطہ, اس کی اینک لگائیں تو خانہ مولا کائنات ایک نقطہ, خانے کی اینک لگائیں تو دروازہ ایک نقطہ. اگر یہ ایسی اینک لگا کے دیکھا جائے تو نقطہ کیوں نہ نقطہ ہو, باب ہے انا نقطۃ الذی تحت الباب, میں وہ ہوں, میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقطہ بڑا ہوا, یہ نقطہ بڑا ہوا. مولا کائنات نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جو بے کے نیچے نقطہ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کو پھیلایا جائے تو سورے بن جاتے ہیں, سمیٹ دو تو نقطہ بن جاتا ہے, کائنات کو پھیلاؤ تو دنیا بنتی ہے, سمیٹ دو تو علی کا دروازہ بن جاتا ہے. کائنات کو اگر سمیٹا جائے تو در حیدر کرار بنتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دروازہ بڑا ہوا یا ستارہ چھوٹا ہوا؟ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ دروازہ بڑا ہوا تو مکے کی حدوں سے جا نہیں سکتا, اور مانا جائے تو کائنات کی حد سے جا نہیں سکتا, چونکہ کائنات سے بڑا سورج ہے اور سورج سے بڑا ستارہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دروازہ جیسا تھا ویسا رہا, دروازہ جیسا تھا ویسا رہا. یہ دروازہ ایسا کیوں رہا؟ کیونکہ ایسے کا دروازہ ہے کہ جس کے یہاں تغیر نہیں ہے, جس کے ہاں بدلاؤ نہیں ہے, جو اپنی حیت کو چینج نہیں کرتا, اپنی کیفیت کو نہیں بدلتا. تو پھر سوال کرو ستارے سے,
کہ جب تو آیا تھا تو آنمان کے ساتھ آتا، شان و شوکت کے ساتھ آتا، جتنا بڑا تھا اتنا ہی بڑا آتا۔ خاموش! جیسے ہی ستارے سے سوال کیا کہ تو سید النجوم ہے، آنا تھا تو شان و شوکت کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ زہرا کے ماتھے پر بلائے ہوں گے، پلٹ کے جواب دیا ہوگا، خاموش! یہ نہ دیکھ کہ میں کیا ہوں، یہ دیکھ کہ جا کہاں رہا ہوں۔ یہ نہ دیکھ کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ جا کہاں رہا ہوں۔ اور جو تو نے سوال کیا ہے کہ میں سید النجوم ہوں، تو جس ڈیوڑی پر جا رہا ہوں وہ سید الاولیاء کی ڈیوڑی، سید الوسیین کی ڈیوڑی ہے۔ اور یہ یاد رکھو، میرے وجود پر جو کرم ہے وہ اسی ڈیوڑی کا۔ اگر یہ ڈیوڑی نہ ہوتی تو میرا وجود نہ ہوتا۔ اچھا پھر آنا ہی تھا، آ جاتا، چھوٹا ہو کے کیوں آیا؟ کہا اس دروازے کی خاصیت ہے، اس دروازے کی خاصیت ہے، اور صاحب دروازہ کی بھی خاصیت ہے۔ کہ خاصیت کیا ہے؟ کہ خاصیت یہ ہے کہ اگر اکڑ کے آؤ گے تو لعنت کا طوق لے کر جاؤ گے، اگر اکڑ کے آؤ گے تو قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق ڈال دیا جائے گا، اور اگر سر جھکا کے آؤ گے تو کبھی 8واں درجہ، کبھی 9واں درجہ، کبھی 10واں درجہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک شب بیداری، جب شرف نہ ملا تو شب بیداری بدعت۔ جب شرف نہ ملا، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک خاصہ ہوتا ہے، کہ جب ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ انگور ہاتھ نہیں آئے تھے، تو یہ ایک مثال ہے۔ بہرحال دوسری شب بیداری، جب 39 دن گزر گئے، کبھی پیچھے والے بھاگتے تھے، کبھی آگے والے بھاگتے تھے، اور جب بھاگ بھاگ کے تھک گئے تو ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ اب تم میں سے کوئی بھاگنے کی زحمت نہ کرے، اب میں اس کو بھیجوں گا کہ جس نے بھاگنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ لفظیں اور آسان کر دوں، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جس نے بھاگنا نہیں سیکھا، بھگانا سکھایا ہے۔ جو خود نہیں بھاگتا بھگاتا ہے۔ اچھا، مولا کائنات کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد پیغمبر اکرم کی حدیث ہے ہی کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ بڑی آسانی سے جملہ سنا ہے، پیغمبر کے جملے ہیں، اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ ابھی تک جو گئے تھے، خیر قافلے کا اور لشکر کا حال یہ تھا، انداز یہ تھا کہ جب بھی لشکر جاتا تھا، وہ 3 بھائی مرحب و انتر و حارث قلعے کے ایک روشن دان سے سر نکال کر یہی جملہ کہتے تھے، کیا میں آؤں؟ لشکر والے جیسی آواز سنتے تھے ایک جملہ کہتے تھے، تیرے آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود چلے جاتے ہیں، ہم خود بھاگ جاتے ہیں، تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 40واں دن ہوا تو ان کو تو عادت پڑ گئی تھی، روشن دان سے سر نکالا، کیا میں آؤں؟ ادھر سے حیدر کرار نے کہا، آج تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آتا ہوں، آج تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آتا ہوں۔ جیسے ہی اس مقام پر گئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علم کو پتھر پر گاڑا، اور نجومیوں نے یہ بشارت دی تھی کہ جس دن اس پتھر پر علم گاڑ دیا جائے، سمجھ لینا خیبر کی خیر نہیں ہے، خیبر کی خیر نہیں ہے۔ جیسے ہی علم کو پتھر پر گاڑا گیا، کسی نے یہ کہا کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ ستارہ اس مقام پر آ جاتا ہے تو یہ پتھر موم ہو جاتا ہے۔ یہ آواز کا گونجنا تھا، مولا کائنات کے کان میں آواز گئی، لفظ بدل دوں، اذن اللہ کے کان میں آواز گئی۔ مولا کائنات نے علم کو کھاڑا، اس شخص سے سوال کیا جس نے کہا تھا کہ جب یہ ستارہ اس مقام پہ آتا ہے تو وہ پتھر موم ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی طرف متوجہ کہا، یہ بتا ستارہ کہاں ہے؟ کا مقام سے ہٹ گیا، کب علم کو گاڑ دوں؟ اب علم کو گاڑ دوں؟ کا ستارہ ہٹ گیا، گاڑو۔ مولا کائنات نے دوبارہ علم کو پتھر پر نصب کیا، ستارہ اپنے مقام پہ آ گیا۔ ایک جملہ کہا، وہ اور ہوتے ہیں جو ستاروں کے محتاج ہوں، وہ اور ہوتے ہیں جو ستاروں کے محتاج ہوں، ہم ستاروں کے محتاج نہیں، ستارے ہمارے محتاج۔ وہ اور ہوتے ہیں جو وقت کے محتاج ہوتے ہیں، ہم وقت کے محتاج نہیں ہیں، وقت ہمارا محتاج۔ جب علم کو پتھر پر گاڑا اور گاڑنے کے بعد خیبر پر حملہ کیا، تینوں کو صاف کیا، مرحب، انتر
حارث، تینوں کو فنار کیا، تینوں کو فنار کیا، اور فنار کرنے کے بعد اب جو در خیبر اکھاڑا، مجھے پوری وضاحت نہیں کرنا ہے، ایک جملے کی خاطر میں نے اس چیز کو یہاں تک لانے کی کوشش کی ہے۔ اب جو در خیبر اکھاڑا، آپ نے سنا ہے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا۔ ہر پڑھنے والا، ہر روایت یہی کہتی ہے کہ جب مولا کائنات نے در خیبر اکھاڑا تو پیر زمین پر نہیں تھے، پیر زمین پر نہیں تھے۔ دروازہ تھا کہے کا، یا لوہے کا یا پتھر کا، یا لوہے کا یا پتھر کا۔ اب مولا کائنات نے جو دروازہ اکھاڑا ہے کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ اگر پتھر کا ہے تو وارث موسیٰ ہے۔ موسیٰ کی خاصیت یہ ہے کہ پتھر پر آسا مار دے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر لوہے کا ہے تو وارث داؤد ہے، اگر لوہے کا ہے تو وارث داؤد ہے۔ داؤد کی خاصیت یہ ہے کہ لوہے کو ٹچ کر لے تو موم بنا دے، ٹچ کر لے تو موم بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے دونوں کا وارث کا نہیں۔ علی نے خیبر اکھاڑا، کمال نہیں کیا۔ میری بیان کا آخری جملہ، علی نے خیبر اکھاڑا، کمال نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ فتویٰ نہیں لگنا چاہیے میرے اوپر، دلیل دے رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا اور کائنات میں مختلف طریقے کی اشیاء کو رکھا ہے، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، اور اس میں بھی پہاڑوں کو بھی رکھا ہے۔ پہاڑ کو میخ بنایا تاکہ زمین کا بیلنس بنا رہے، تاکہ زمین کا بیلنس بنا رہے۔ چاند کو رکھا، سورج کو رکھا، ہواؤں کو رکھا ہے، دریاؤں کو رکھا، سمندروں کو رکھا، اشجار ہیں، بہت ساری اشیاء رکھی ہیں۔ لیکن وہیں پر پروردگار عالم نے ایک مخلوق کو خلق کیا کہ جس کو سورج کہا جاتا ہے۔ جب میں نے سورج کی خاصیت اور اس کا نظام پڑھنا شروع کیا تو سورج کا نظام یہ ہے کہ مشرق سے مغرب کی طرف لانے کے لیے 70,000 فرشتے، مشرق سے مغرب کی طرف لانے کے لیے 70,000 فرشتے، اور مغرب سے مشرق کی طرف لانے کے لیے 70,000 فرشتے۔ مغرب سے مشرق کی طرف 70، مغرب سے مشرق کی طرف 70۔ علی نے خیبر اکھاڑا، کتنا کمال کیا، کوئی کمال کیا؟ جملہ شاید نہیں پہنچا ابھی تک۔ علی نے خیبر اکھاڑا 2 انگلیوں سے، کمال نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو علی 1,40,000 فرشتوں کی طاقت کو 1 انگلی سے ہٹا دے، صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ جو علی 1,40,000 فرشتوں کی طاقت کو 1 انگلی سے استعمال کرتا، وہ در خیبر اگر 2 انگلیوں سے اکھاڑے تو کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ علی اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر طاقت کے میدان میں آ جائے تو سورج بھی پناہ مانگے، اگر اپنی قوت کو دکھانے کے میدان میں علی آ جائیں تو سورج پناہ مانگتا ہوا نظر آئے، لیکن اگر تقوی کے میدان میں اگر علی آ جائے تو سوکھی روٹی کو گھٹنے سے توڑتا ہوا نظر آئے، اور یہ بتائے کہ نہ ہی علی کے تقوی میں کوئی مثال موجود ہے اور نہ ہی علی کی شجاعت میں کوئی مثال موجود ہے۔ ایک شب بیداری یہاں ہوئی۔ اب یہاں برا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ فطرت انسانی یہ ہے، خاصہ انسانی یہ ہے کہ جب بھی کسی بزم، کسی مجلس، کسی محفل میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب بھی کوئی بزم سجائی جاتی ہے تو وہ حادثہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ بڑا نازک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کہ برا کیوں کہا گیا؟ کہ دونوں کی وجہ، کہ جب شب بیداریاں ہوئیں خیبر یاد آیا، جب شب بیداریاں ہوئیں خیبر یاد آیا، اور جب خیبر یاد آیا تو اجداد کا لٹکا ہوا چہرہ یاد آیا، اور جب اجداد کا لٹکا ہوا چہرہ یاد آیا تو نہ ہی یہ شے سامنے رہے گی، نہ ہی لٹکے ہوئے اجداد کے چہرے یاد آئیں گے۔ اس کو ہی بدعت بتا دو تاکہ وہ شے ہمارے سامنے نہ رہے کہ جس سے ہم اپنے اجداد کے لٹکے ہوئے چہروں کو یاد کریں۔ اور یہ تمام چیزیں کی چیزیں صرف نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔
نیتوں کے اوپر ان کا اعتماد ہوتا ہے، ان کا بھروسہ ہوتا ہے. بس 2-3 چیزیں اور اس کے بعد زحمت تمام. ایک ہی چیز ہے، 2 رخ لیے ہوئے ہیں. اس کی کوئی وجہ ہے؟ ایک ہی شے 2 رخ لیے ہوئے ہیں. روتے ہم ہیں، درد ادھر ہے، آنسو ہم بہاتے ہیں، چوٹ ان کے لگتی ہے، ماتم ہم کرتے ہیں، ضرب ان کی لگتی ہے، چھری ہم مارتے ہیں، کلیجہ ان کا پھٹتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا. آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، یہاں ثواب کا باعث بن جاتا ہے، وہاں عذاب کا باعث. آپ نے بہت ساری جگہوں پر سنا ہوگا، رونا نہیں مردے پر عذاب نازل ہوگا، بہت مرتبہ سنا ہوگا آپ نے. لیکن ہمارے یہاں من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ ولکن بحق معرفتہ. جو حسین پر روئے یا رونی جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب. شرط یہ ہے کہ مقام حسین کو سمجھتے ہوئے. ابھی مصحف کی طرف نہیں آ رہا ہوں، میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی شے ہے، یہ 2 رخ کیسے لیے ہوئے. آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، آنکھ ایک ہی ہے. اگر ادھر نکلے ہے تو ثواب بن جاتا ہے، ادھر نکلتا ہے تو عذاب بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا نا. پروردگار عالم تیری مخلوق ہے، تو نے انسان کو پیدا کیا ہے، تیری وحدانیت ہے، تیری قدرت ہے، تیرا علم ہے. تیرا علم کا تقاضا کیا ہے؟ کیا یہ عدالت کے خلاف کا؟ نہیں، عدالت کے خلاف نہیں ہے. جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا مظروف ہوتا ہے. جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا مظروف ہوتا ہے. مطلب کہ مٹی کو گیلا کرو، اگر پیالے میں ڈالو گے تو پیالے کی شکل لے گی. مٹی کو گیلا کرنے کے بعد اگر پیالے میں ڈالو گے تو پیالہ بن جائے گا. وہی گیلی مٹی اگر پلیٹ میں ڈال دو پلیٹ بن جائے گی. وہی مٹی پیالی میں ڈال دو پیالی بن جائے گی. یعنی جیسے جیسے اس کا سانچہ بدلتا رہے گا وہ ویسے ہی شکل اختیار کرتی چلی جائے گی. پروردگار کوئی آسانی، کوئی اور وضاحت کہ اگر تمہیں وضاحت چاہیے تو میری رحمت کے بارے میں غور و فکر کرو. میری رحمت کے بارے میں غور و فکر کرو کہ وہ رحمت کیا ہے. کہ جب مئی جون کے بعد نوروز کے بعد بارش ہوتی ہے اس کو آب نیسا کہا جاتا ہے. آب نیسا جیسے ہی وہ بارش ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر فصل میں جائے تو اناج، سمندر میں جائے تو روانی، پھولوں میں جائے تو مہک، ہوا کے دوش پر جائے تو لہک، پتھر پہ جائے تو بنجر، فصل میں جائے تو اناج. وہی ایک قطرہ اگر سیپ میں پہنچ جائے تو گوہر، سانپ کے منہ میں پہنچ جائے تو زہر، سانپ کے منہ میں پہنچ جائے تو زہر. ایک قطرہ، مختلف صورتیں، ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں. ایک قطرہ، 2 صورتیں. اگر محبت اہل بیت میں رو گے، محبت اہل بیت میں رو گے تو گوہر، بغض اہل بیت میں رو گے تو زہر. اس لیے کہ شے ایک ہے، ظرف جیسا بدلتا چلا جاتا ہے، نیت جیسے تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں، آنسو کی حیت بدلتی چلی جاتی ہے. یہی آنسو اگر مومن کی آنکھ سے نکل جائے تو گوہر بن جاتا ہے، اور یہی آنسو اگر منافق کی آنکھ سے نکل جائے تو زہر بن جاتا ہے. اہل بیت کسی کا قرض نہیں رکھتے، اہل بیت کسی کا احسان نہیں رکھتے. تقویٰ 2 چیزوں کی طرف ہوتا ہے. ایک وہ تقویٰ ہے کہ جو ظاہری تقویٰ ہے، اور ایک وہ تقویٰ ہے کہ جو باطنی تقویٰ ہے. جس کے پاس ظاہری تقویٰ ہوتا ہے جو وہ وقت کا محتاج ہوتا ہے. جو ظاہری تقویٰ لیے ہوئے ہے وہ وقت کا محتاج ہوتا ہے. لیکن جس کے یہاں باطنی تقویٰ ہوتا ہے، جس کے یہاں باطنی تقویٰ ہوتا ہے، وقت اس کا محتاج ہوتا ہے، وقت اس کا محتاج ہوتا ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف ظاہری تقویٰ تھا اور ایک طرف حقیقی تقویٰ تھا. ظاہری تقوی نے صبح صادق ایک بہترین لہن کے قاری کے ساتھ اذان کہلوا دی. سورج نے کہا تیری مجال کہاں کہ جو صبح نمودار ہو جائے، تمہاری اوقات کہاں ہے کہ تم اذان کہتے رہو اور صبح نمودار ہو جائے. پیغمبر اکرم کو اٹھایا گیا، یا رسول اللہ وقت صبح ہو گیا. خاموش، ابھی میرے بلال نے اذان نہیں کہی. ادھر ظاہری تقویٰ تھا، ادھر باطنی تقویٰ ہے.
ادھر باطنی تقویٰ. ابھی میرے بلال نے اذان نہیں کہی ہے. بلال کو لایا گیا. پیغمبر اکرم نے فرمایا بلال کچھ لوگ تمہاری شکایت کرتے ہیں. کہ یا رسول اللہ شکایت کس بات کی؟ کہ شکایت یہ کہتے ہیں کہ ان کو تمہارا لہجہ پسند نہیں آتا. کہ یا رسول اللہ آپ کو پسند ہے یا نہیں؟ کہ بلال تمہارا لہجہ مجھے پسند ہے. کہ پھر یا رسول اللہ پرواہ کی کیا بات ہے؟ پوری کائنات پسند کرے یا نہ کرے بلال پر اثر نہیں ہے. جس کے لہجے کو رسول پسند کرے اس کا لہجہ اللہ پسند کرتا ہے، اور جس کے لہجے کو اللہ پسند کرے کائنات پسند کرے یا نہ کرے. کائنات پسند کرے یا نہ کرے. اور خطابت کا جملہ ہے، یہ بھی یہاں پر بیان کرتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے. حالانکہ تاریخی نہیں لیکن خطابت کا جملہ. کیوں نہیں پسند کرتے؟ کہ اس لیے کہ تم شین کو شین نہیں کہہ پاتے. تم شین کو شین نہیں کہہ پاتے. بلال نے سوال کیا ہوگا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ایک پر 3 نقطے ہوتے ہیں، ایک سادہ ہوتی ہے. پلٹ کے جواب دیا ہوگا یا رسول اللہ یہ نقطے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے ہیں. کائنات پسند کرے یا نہ کرے، اگر رسول پسند کر رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لاؤ بلال کو. اگر بلال اذان کہے تو اذان مکمل ہے، اس لیے کہ بلال کے پاس حقیقی تقویٰ ہے. اب بلال کو عزت ہے اذان پر. بلال کی زندگی آپ کے ذہن نشین ہوگی. امیہ بن خلف کا غلام تھا. امیہ بن خلف ایک ایسا جابر شخص تھا، ایک ایسا ظالم شخص تھا کہ جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ پیغمبر اکرم کی محبت بلال کے دل میں اتر گئی ہے تو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بلال کو برہنہ کر کے پیٹ کے بل لٹاتا تھا، اور ایک بڑا پتھر بلال کی پشت پر رکھ کے کوڑے لگا کر یہی پوچھتا تھا بلال اگر اپنے ارادے سے باز نہیں آئے تو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، سر و تن میں جدائی کر دوں گا. مسکرا کے بلال کہتا تھا امیہ سر و تن میں جدائی کرنا تیرا کام ہے، سر و تن میں جدائی کرنا تیرا کام ہے. میری روح اور میرے عقیدے کو محمد سے ملانا خدا کا کام ہے. اس لیے کہ بلال جس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے چکا ہے اس کی محبت کائنات میں کوئی نہیں نکال سکتا. اور جب پیغمبر اکرم کو یہ علم ہوا کہ بلال پا جفا ہو رہی ہے تو ایک شخص کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جناب بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا. جاؤ بلال آج کے بعد تم راہ خدا میں آزاد ہو. پلٹ کے یہی کہا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے آزادی منظور ہوتی تو میں وہیں آزاد ہو گیا ہوتا. مجھے آزادی منظور نہیں ہے، مجھے اس در کا غلام بن کے رہنا، مجھے اس در کا غلام بن کے رہنا ہے. جیسے بلال کے یہ جذبات اور یہ اعتماد پیغمبر اکرم نے دیکھا، آواز دی تو صحیح بلال اگر تمہارا یہ جذبہ ہے تو پہلے تم سب کی آواز پر اکیلے دوڑتے تھے، پہلے تم سب کی آواز پر اکیلے دوڑتے تھے. بادشاہ بلاتا تھا تم دوڑتے تھے، وزیر بلاتا تھا تم دوڑتے تھے، بیٹا بلاتا تھا تم دوڑتے تھے، شہزادی بلاتی تھی تم دوڑتے تھے، بیٹی بلاتی تھی تم دوڑتے تھے. آج اکیلے بلاؤ گے پوری کائنات دوڑے گی تمہاری آواز. پہلے تم اکیلے دوڑتے تھے، آج پوری کائنات تمہاری آواز پر دوڑے گی. اور جب گلدستہ اذان پر بلال گئے اور اذان کہنا شروع کی، ادھر بلال کے لبوں سے نکلا اللہ اکبر، ادھر سورج نے اپنے مسکن سے سر اٹھا کے دیکھا کہ تقوی کی کرن پھوٹ چکی ہے. سورج نے سر اٹھا کے دیکھا تقوی کی کرن پھوٹ چکی ہے. اللہ نے نظام قدرت پروردگار عالم نے ایک غلام اور ایک آقا کو ایسے صورت کی زمام دے رکھی تھی، اگر غلام اذان نہ کہے تو سورج طلوع نہ ہو، آقا اشارہ نہ کرے تو غروب نہ ہو. سورج کا ریماؤنٹ، سورج کی زمام جو ہے وہ انہی دونوں کے ہاتھ میں دے رکھی. بلال اذان نہ کہیں تو سورج طلوع نہیں ہو سکتا، علی اشارہ نہ کریں تو غروب نہیں ہو سکتا. سورج ایک ایسا ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا ہے کہ جب چاہیں طلوع کرا لیں، جب چاہیں غروب کر دیں. یہی فضائل و کمالات تھے کہ جس کو زمانے نے برداشت نہیں کیا. ابھی آپ کے سامنے چند شبیہیں نمودار ہونے والی. کربلا ایک حادثہ نہیں ہے،
کربلا ایک داستان نہیں ہے، کربلا ایک فسانہ نہیں ہے، کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی حقانیت روز ازل سے روشن تھی، اتفاقی شے نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ زمین ہے کہ جہاں سے جو نبی گزرا ہے مشکلات میں گرفتار ہونے کے بعد اس نے گریہ کیا۔ لیکن اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ سیدہ کے لال نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا، فاطمہ کے لخت جگر نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا امام حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ وہاں بچوں کی قربانیاں دینا پڑیں گی؟ کیا امام حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ وہاں جوانوں کو قربان کرنا پڑے گا؟ کیا امام حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ ماں بہنوں کی چادریں دینا پڑیں گی؟ کیا امام حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ شش ماہے کا گلا دینا پڑے گا؟ ابھی آپ کے سامنے گہوارہ الاصغر بھی برآمد ہونے والا ہے، علم غازی بھی برآمد ہونے والا ہے، آپ کے سامنے تابوت امام حسین بھی برآمد ہونے والا ہے۔ آپ انصاف سے بتاؤ کہ جب ایک ماں کا کڑیل جوان جاتا ہے تو اس کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے؟ سیدہ نے یوں ہی تھوڑی کہا ہے کہ جب بھی میرے لال کے مصاب بیان ہو تو ایسے تڑپا کرو جیسے ایک ماں کڑیل جوان کی لاشیں پر تڑپتی ہے، کبھی گھٹ کے نہ رونا، کبھی آہستہ نہ رونا، اس لیے تڑپ کے رویا کرو تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ تمہارے دلوں پر ایک چوٹ لگ رہی ہے، تمہارے دلوں پر ایک تڑپ ہے، تمہارے دلوں میں ایک درد ہے، اور اس درد کا اظہار کرو تو چیخ کے رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین جب یہ قافلہ لے کر جا رہے تھے، جملے سنیے گا، جتنا جی چاہے رو لیں، اور روتے سمے اور روتے وقت یہ یاد رکھنا کہ جب آپ رو رہے ہیں، جب آپ گریہ کر رہے ہیں تو کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے، جب آپ گریہ کر رہے ہیں کوئی کانوں سے گوشوارے چھیننے والا نہیں ہے۔ ماں بہنیں بھی میری آواز کو سنتی ہوں گی، خدا ان کی گودیاں آباد رکھے، ان کی گودیاں سلامت رکھے۔ اپنی اپنی بچیوں کو اور اپنے اپنے بچوں کو سامنے رکھنے کے بعد رباب کی گودی ضرور یاد کریں، لیلا کا کلیجہ ضرور یاد کریں، ام فروا کو ضرور یاد کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جب حسین کا قافلہ گزر رہا تھا، ایک مقام پہ پہنچا، حسین نے قافلے کو روکا، کوفے کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں، جلدی جلدی میں صاحب پڑھ رہا ہوں، کوفے کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آتا دکھائی دیا، کچھ گفتگو کی، چلا گیا۔ دوسرا شخص آتا دکھائی دیا، کچھ گفتگو کی، چلا گیا۔ جب تیسرا شخص آیا تو حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ قریب گئے، جانے کے بعد کچھ گفتگو کی، آنسوؤں کو پوچھا۔ جب پلٹے تو ایک غازی نے سوال کیا، آقا یہ کون شخص تھا اور کیا گفتگو کی ہے؟ آقا کون شخص تھا اور کیا گفتگو کی ہے؟ امام حسین نے بیان کیا۔ مولا عباس نے ایک جملہ کہا، آقا اگر اجازت ہو تو میں کوفے چلا جاؤں، اگر اجازت ہو تو میں کوفے چلا جاؤں۔ حسین نے دو انگلیاں بلند کی، کوفے کا منظر دیکھا۔ منظر دیکھنے کے بعد کیا دیکھا؟ دارالامارہ پا مسلم کا لاشا ہے، سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، جسم زمین پر آنے والا ہے۔ غازی تڑپ گئے، آقا اجازت دے تاکہ میں کوفہ چلا جاؤں۔ عباس جا کر کیا کرو گے؟ جانے کے بعد میں اپنے بھائی کو آغوش میں لے لوں گا۔ عباس نیچے غور کرو۔ اب جو غور کر کے دیکھا، ایک بی بی بالوں کو بکھرائی آواز دے رہی ہے، آجا میرے لال۔ مولا یہ بی بی کون ہے؟ مولا یہ ضعیفہ کون ہے؟ عباس تم نے نہ پہچانا، میری دکھیاری ماں فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ خبر ملی، خیمے میں گئے، جانے کے بعد مسلم کی بچی کو بلایا، زانو پر بٹھا کے دستے شفقت پھیرنا شروع کیا۔ دستے شفقت پھیرتے جاتے ہیں، اے مولا حسین کہیں سکینہ یہ منظر نہ دیکھ لے، کہیں سکینہ کی نظروں کے سامنے یہ منظر نہ آ جائے۔ اگر سکینہ نے دیکھ لیا اور آپ کے بعد اگر رخسار پر تماچے لگے تو سکینہ کے کلیجے پر کیا گزرے گی؟ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جلدی جلدی مسائل بیان کر رہا ہوں۔ کربلا میں وارد ہوئے، 2 محرم کو خیام نصب کیے، 5 محرم سے خیام کا پانی ختم ہو گیا، خیام پر پانی کی بندش۔ 7 محرم کو 1 قطرہ آب نہ تھا، 7 محرم کو 1 قطرہ آب نہ تھا۔
جملہ سنیں گے؟ جب شش ماہے کو جناب سکینہ نے تڑپتا ہوا دیکھا تو ایک ایک خیمے کے دروازے پہ جانے کے بعد ایک سوال کرتی تھی، بیویوں اگر ایک قطرہ آب ہو تو مجھے دے دو، اس لیے کہ میرا بھیا تڑپ رہا ہے، میرے بھائی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ سوال کرتے کرتے اس خیمے میں گئی کہ جس خیمے میں جناب زینب زندگی گزار رہی تھی۔ پھوپھی اماں اگر ممکن ہو تو 2 قطرے آب، 1 قطرہ آب مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے بھائی کو سیراب کر دوں۔ زینب تڑپ کے آواز دیتی تھی، بیٹی سکینہ اگر خیمے میں آب ہوتا تو شش ماہے سے بڑھ کر نہ تھا، تیرے سوال سے بڑھ کر نہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے وقت گزرا، حالات بدلتے رہے، جب تمام انصار و اقربا نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کر دیں، حسین رخصت آخر کے لیے آئے، ایک ایک بیوی سے رخصت ہو رہے تھے، ایک ضعیفہ کی طرف ہاتھوں کو جوڑا، اما فضا خدا حافظ، میں سمیٹ رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اما فضا خدا حافظ۔ جیسے ہی حسین نے کہا اما فضا خدا حافظ، ضعیفہ نے کمر کو پکڑا، میرے لال بڑی مشقتوں سے چکیاں پیس کے بالا ہے، کس دل سے خدا حافظ کہوں؟ جیسے ہی فضا نے جملہ کہا، پلٹ کے حسین کہتے ہیں اما فضا اگر آپ نے مشقتوں سے چکیاں پیس کے پالا ہے تو میں نے آپ کو ماں فاطمہ سے کم نہیں سمجھا، میں نے آپ کو ماں فاطمہ سے کم نہیں سمجھا۔ تاریخ بتاتی ہے حسین رخصت ہو رہے تھے، خیمے میں کوہرام برپا تھا، بچے تڑپ رہے تھے، بیویاں پچھاڑے کھا رہی تھی، انہی بچوں میں ایک بچہ تھا جس سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا، تڑپا، تڑپ کو اٹھا، ماں کے پہلو میں بیٹھا، ہاتھوں کو جوڑا، اماں اتنا بتا دے کہ سکینہ کیوں تڑپ رہی ہے، سکینہ کیوں پچھاڑے کھا رہی ہے، سکینہ کیوں بلک رہی ہے۔ ماں نے سر کو جھکایا، کوئی جواب نہ دیا، بچے نے پھر سوال کیا، ماں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ بچے نے سوال کیا اور ایک جملہ کہا، اماں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میری بہن سکینہ کیوں تڑپ رہی ہے، کیوں پچھاڑے کھا رہی ہے؟ بی نے سر کو جھکائے ہوئے انداز میں تڑپتے ہوئے لہجے میں ایک جملہ کہا، میرے لال جب لشکر کا علمدار مارا جاتا ہے تو سردار میدان میں جاتا ہے، اور جب سردار میدان میں جاتا ہے تو صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آتا، اور جس کے باپ مرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ یتیم ہونے والی ہے، وہ ایسے ہی تڑپا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ بچے نے سوال کر لیا، ماں آقا حسین تو لشکر کے سردار ہیں، قانون عرب یہ ہے کہ سردار میدان میں نہیں جاتا۔ پلٹ کے بیوی کہتی ہے، میرے لال لشکر کا جب علمدار مارا جاتا ہے تو پھر سردار خود میدان میں جاتا ہے۔ بچے نے احساس بھرا جملہ کہا، اماں یہ بتاؤ کہ لشکر کا علمدار کون تھا؟ اماں لشکر کا علمدار کون تھا؟ بیوی نے سر کو جھکایا، تڑپ کے کہا، میرے لال تیرے آقا کے لشکر کا علمدار تیرا بابا عباس تھا۔ صاحبان اولاد کا مجمع، اپنے اپنے بچوں کو سامنے رکھنے بعد جملہ سنیے گا، صاحب ریاض القدس فرماتے ہیں، میرے لال تیرا بابا عباس تھا۔ اماں اگر آقا کے لشکر کو علمدار مل جائے تو سکینہ یتیم نہ ہوگی، پھر سکینہ پچھاڑے نہ کھائے گی۔ ہاں میرے لال اگر لشکر کے علمدار مل جائے تو سکینہ تڑپے گی نہیں، سکینہ پچھاڑے نہیں کھائے گی۔ جیسے ہی ماں کا جملہ بچے نے سنا، ماں کے قریب سے اٹھا ایک جملہ کہا، اماں خدا حافظ۔ میرے لال کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اماں حسین کے لشکر کا علمدار بن کے جا رہا ہوں، اماں حسین کے لشکر کا علمدار بن کے جا رہا ہوں۔ باپ کی سنت پر عمل کیا، ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، نیزے میں کپڑا باندھا، سکینہ کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے، بہن سکینہ اب پچھاڑے نہ کھا، اب گریہ نہ کر، اب اشک نہ بہا، اب آنسو نہ بہا۔ سکینہ نے چہرہ اٹھا کے ایک جملہ کہا، بھیا میں کیوں نہ روؤں، میں کیوں نہ تڑپوں، میں کیوں نہ پچھاڑے کھاؤں؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا ہے واپس نہیں آیا، قاسم گئے واپس نہیں آئے، اور محمد گئے واپس نہیں آئے، اکبر گئے واپس نہیں آئے، حد ہو گئی چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ کہ سکینہ تجھے وعدہ دیتا ہوں، تجھ سے عہد کرتا ہوں، جب تک تیرے بھائی کے بازو میں جان ہے تیرا بابا میدان میں نہیں جا سکتا۔ بھیا کیوں؟ کہ قانون عرب یہ ہے کہ جب تک لشکر کا علمدار زندہ ہوتا ہے، کہ بھیا میرے آقا کے لشکر کا علمدار میرا چچا پہلے مارا گیا، سکینہ میں تیرے بابا کے لشکر کا علمدار بن کے جا رہا ہوں۔
بھیا میرے بابا کے لشکر کے علمدار بن کے جا رہے ہو؟ ہاں ہاں بہن میں تیرے بابا کے لشکر کا علمدار بن کے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ننھے ننھے قدم خیمے سے نکلے، نہر کا رخ کیا، حسین کی نظر بچے پر پڑ گئی۔ ابھی آپ کے سامنے شبیہ آنے والی ہے، حسین کی نظر بچے پر پڑ گئی۔ اب جو بچے کو دیکھا بڑھ کے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ آقا آپ کے لشکر کا علمدار بن کے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی بچے کے جملے سنے فرات کا رخ کیا، اے بھیا عباس اپنے بیٹے کے جذبات کو دیکھ لو، تمہارا لال میرے لشکر کا علمدار بن کے جا رہا ہے۔ محمد میدان کربلا میں گئے، دشمنوں پر حملہ کیا، ایک مرتبہ ایک شقی نے ایسا وار کیا، جناب محمد کی شہادت پیش ہو گئی۔ حسین تڑپتے رہ گئے، اے بھیا تمہاری زوجہ کے لیے تمہارا ہی غم کافی تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہمارے لاد واسطہ محمد والے محمد کا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔